بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے اپنے پہلے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق وہ تقریباً 20 ارب ڈالر کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ سعودی تاجروں کا ایک 40 رکنی وفد بھی ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ سعودی ولی عہد کے اس اہم دورے کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہ باہمی تجارت اور سفارتی تعلقات میں مزید مضبوطی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی سوچ کچھ اسی طرح کی ہے۔ وہ سعودی عرب کی معیشت میں انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تیزی سے کئی منصوبے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے ویژن 2030 کے نام سے ملک میں ایک منصوبہ متعارف کروایا ہے، جس کے تحت 2030 تک سعودی معیشت کا تیل پر انحصار کم کر دیا جائے گا۔ اس کا اعلان محمد بن سلمان نے اپریل 2016 میں کونسل آف اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز کے صدر کی حیثیت سے کیا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو 3 طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ قدرے قوم پرست خیالات رکھتے ہیں، اپنے عوام میں مقبول ہیں اور ان کا سیاست کے متعلق رویہ قدامت پسند ہے، جبکہ اقتصادی اور سماجی مسائل کے متعلق بہت لبرل ہیں۔ دوسری جانب ان کے ناقدین ان کے حکومت کرنے کے طریقے کو بہت شفاف اور آمرانہ کہتے ہیں۔ ان کے ناقدین میں سے ایک صحافی جمال خشوگی تھے، جنہیں 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے دارالحکومت استنبول میں سعودی سفارت خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس واقعہ کی وجہ سے سعودی عرب خصوصاً ولی عہد محمد بن سلمان خبروں میں رہے اور تنقید کا نشانہ بنتے رہے، لیکن سعودی عرب کے اقتصادی اور منصوبہ بندی کے وزیر محمد التجویری کے مطابق اس سال ملک میں عالمی سرمایہ کاری میں دگنا اضافہ ہوا۔ سعودی ولی عہد کی حیثیت سے توانائی سے متعلق عالمی پالیسی سازی اور تیل کی عالمی منڈیوں میں قیمت کے حوالے سے محمد بن سلمان بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ شاید ہی کوئی سعودی شہزادہ عالمی سطح پر اتنی تیزی سے ابھرا ہو جس طرح محمد بن سلمان کا عروج ہوا ہے، اور شاہ فیصل کے بعد شاید ہی سعودی خاندان کے کسی فرد کے متعلق دنیا میں اتنا تجسس پایا جاتا ہو جتنا ولی عہد محمد بن سلمان کے متعلق پایا جاتا ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے قدامت پسند سعودی پالیسیوں میں تبدیلی کیوں لانا چاہتے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار فرینک گارڈنر کے مطابق جب وہ 2013 میں جدہ میں محمد بن سلمان سے ملے تھے تو انہوں نے اپنا تعارف محض ایک وکیل کے طور پر کروایا، لیکن آج وہ وکیل نہیں، عرب دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سب سے طاقتور شخص نظر آ رہے ہیں، اور سعودی فرما روا بھی بظاہر اہم فیصلے ان کے صلاح اور مشورے سے ہی کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان اب حقیقی طور پر تخت سے ایک ہی قدم کی دوری پر ہیں۔ محمد بن سلمان 31 اگست 1985 کو پیدا ہوئے تھے اور وہ اس وقت کے شہزادے اور موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی تیسری اہلیہ فہدہ بن فلاح کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ریاض کی کنگ سعود یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شہزادہ محمد نے کئی سرکاری اداروں میں کام کیا۔ ان کی ایک ہی بیوی ہیں، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ انہیں 2009 میں اپنے والد کا مشیر خصوصی مقرر کیا گیا، جو اس وقت ریاض کے گورنر تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے سیاسی سفر میں ایک اہم موڑ اپریل 2015 میں اس وقت آیا جب شاہ سلمان نے اپنی جانشینی کی قطار میں نئی نسل کو شامل کیا۔ شاہ سلمان نے سوتیلے بھائی مقرن بن عبدالعزیز کو ہٹا کر اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی عہد مقرر کیا، جبکہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد مقرر کر دیا۔
اس فیصلے کے بعد محمد بن سلمان کی تخت تک رسائی ممکن بنانے کے لیے بس محمد بن نائف کو ہٹانا تھا، جو کہ کچھ عرصے بعد کر دیا گیا۔ ولی عہد کے پاس نائب وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع کا عہدہ بھی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان 29 برس کی عمر میں دنیا کے سب سے نوعمر وزیر دفاع بنے تھے۔ جب سے ولی عہد محمد بن سلمان منظر عام پر آئے ہیں، اس وقت سے ہی سعودی عرب میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کے وزارت دفاع کا قلمدان سنبھالتے ہی سعودی عرب نے اپنے جنوبی ہمسایہ ملک یمن میں عملی طور پر جنگی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت یمنی تنازع دراصل ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی وار ہے۔ یمن کی جنگ میں 2015 سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بھوک کی وجہ سے موت کے دہانے پر ہیں، لیکن ابھی بھی دونوں فریق جنگ روکنے کا نام نہیں لے رہے۔ جنگ کے علاوہ انہوں نے دوسرا دھماکہ مئی 2017 میں کیا، جس میں درجنوں شہزادوں، امراء اور سابق وزراء کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا جس سے شاہی خاندان کے رشتوں میں دراڑ پڑ سکتی تھی، لیکن ولی عہد محمد بن سلمان نہ صرف اس میں کامیاب رہے بلکہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے گرفتار کیے گئے شہزادوں اور امراء سے پیسے بھی نکلوائے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ملک میں عورتوں کے حوالے سے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں، جو کہ قدامت پسند ملک کے مذہبی علماء کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دی، بغیر مرد کفیل کے کاروبار شروع کرنے کا موقع دیا۔ انہی کے دور میں ایک خاتون سعودی عرب کی اسٹاک ایکسچینج کی سربراہ بنی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور اپریل 2018 میں 35 برس بعد سعودی عرب کے سینما میں دوبارہ فلم دکھائی گئی اور سعودی عرب میں پہلے انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔